سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور ایک شاعر کہتے ہیں وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا، اور تلاوت کر کلام حق کی ہو جائے گا اندازہ، تلاوت کر کلام حق کی ہو جائے گا اندازہ، محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا، تلاوت کر کلام حق کی ہو جائے گا اندازہ، محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا۔ اور ایک شاعر کہتے ہیں شوکت شاہی نتاجی خسروی لے جائے گا، تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا، اور تھام لے احمد رضا کا مسلک حق، تھام لے، تھام لے احمد رضا کا مسلک حق، تھام لے، باغ جنت میں تجھے مسلک یہی لے جائے گا، اور جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، باپ ماں کو خلد میں بیٹا وہی لے جائے، بے شک بے شک بے شک، باپ ماں کو خلد میں بیٹا وہی لے جائے گا۔ اللہ رب العالمین اپنی مقدس کتاب کلام اللہ میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، یعنی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہیں، یعنی عالم اور غیر عالم، یعنی عالم اور جاہل دونوں کیا ہے برابر نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے، یعنی قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسے کہ مجھے بتایا کہ آج یہاں جو مدرسہ ہے، مدرسہ عالیہ وارثیہ، وہاں ماشاءاللہ بچوں کی دستار ہے، یہاں پر بچوں کی دستار ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں دور دراز کا سفر طے کرنا پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، یعنی دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علم بہت بڑی چیز ہے، علم ایک روشنی ہے، ایک ضیاء ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ایک حافظ کتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا، آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ حافظ قرآن کے والد کے سر پر ایسا تاج پہنائے رکھا جائے گا کہ تم جب لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے یہ کس بنیاد پر ملا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، ایک طالب علم جو علم دین حاصل کرتا ہے اس کی شان کیا ہوتی ہے، اس کی شان کتنی بلند و بالا ہوتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
جب وہ چلتا ہے تو فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں. سمندر میں رہنے والی مچھلیاں, سوراخوں میں رہنے والی چونٹیاں اس کے لیے دعائیں کیا کرتی ہے. اللہ اکبر. آؤ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوا چلتا ہوں. آپ نے ایک کتاب کا نام سنا ہوگا, کتاب بھی پڑھی ہوگی, جس کا نام ہے قانون شریعت, جس کے مصنف شمس العلماء حضرت علامہ مولانا شمس الدین ہے. اللہ اکبر کبیرہ. عزیزان ملت اسلامیہ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں. آپ کا معمول یہ تھا کہ جہاں آپ کا حجرہ, آپ کا کمرہ تھا, تو آپ کا کمرہ جہاں پر تھا اس کے سامنے ایک پتھر رکھا ہوا تھا. وہاں جب طالب علم آتے تھے تو اس پتھر پہ اپنے پاؤں کو رکھتے, اس کے بعد کمرے میں آتے. آپ کے مریدین نے, آپ کے چاہنے والوں نے کہا حضور کمرے کو اچھا کر دیا جائے, اس پتھر کو ہٹا دیا جائے. لیکن سنو, وہ کہتے نہیں, جب میرا انتقال ہو جائے تو اس پتھر کو میری قبر پہ رکھ دینا. اللہ اکبر کبیرہ. اتنے بڑے عالم دین کہہ رہے ہیں, ایک وصیت کر رہے ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ پتھر جو ہے میری قبر پہ رکھ دینا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کے مریدین نے پوچھا حضور وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں یہ جو پتھر ہے, اس پتھر پہ قدم رکھ کے طلبہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں. مجھے امید ہی نہیں بلکہ یقین کامل ہے اللہ رب العالمین کے قدموں کی برکت سے میرے گناہوں کو معاف فرما دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, آؤ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں. عزیزان ملت اسلامیہ, علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا. اگر کسی کو بھی عزت ملی ہے, مرتبہ ملا ہے, اگر کوئی ولی بنا ہے تو وہ علم دین حاصل کرنے کے بعد بنا ہے. آؤ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ولیوں کے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. سرکار غوث اعظم کے تعلق سے آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ سرکار غوث اعظم پیدائشی ولی, یعنی آپ جب دنیا میں تشریف لے کر آئے تو آپ کے سر پر ولایت کا تاج جگمگا رہا تھا. لیکن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے پڑھنے کے لیے. آپ نے پڑھا اور آپ نے ایک دو دن فارمیلٹی کے طور پہ نہیں پڑھا, 18 سال تک پڑھا جیلان کے مدرسوں میں. اس کے بعد تشریف لے گئے بغداد شریف, اور آپ کی شان یہ تھی جب آپ مدرسے میں مکتب میں پہنچتے تو فرشتے اعلان کرتے کہ راستہ دے دو, اللہ کا ولی تشریف لے کر کیا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سرکار غوث اعظم پیدائشی ولی, لیکن اس کے باوجود گئے پڑھنے کے لیے. عزیزان ملت اسلامیہ, سرکار غوث اعظم نے کیوں علم دین حاصل کیا؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ, آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں علم سے دور دور تک کا واسطہ نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم وقت کے پیر ہیں, ہم وقت کے قطب ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. سرکار غوث اعظم کی شان دیکھو. آج کل کے کچھ پیر ایسے ہیں جو جب ان سے کہا جائے نماز کے لیے یا کسی چیز کے لیے تو وہ کہتے ہیں کہ پیر یعنی فقیروں کا راستہ اور ہے اور مولویوں کا راستہ اور ہے. یہ کہنے والے سب سے بڑے جھوٹے ہیں, اس لیے کہ سرکار غوث اعظم پڑھنے کے لیے جاتے ہیں علماء کے پاس, اور علماء مرید ہونے کے لیے آتے ہیں سرکار غوث اعظم کے پاس. سبحان اللہ. تو حضرات, پیروں کا اور مولویوں کا اتنا قریبی رشتہ ہے, اتنا قریبی تعلق ہے کہ علماء مرید ہونے کے لیے غوث اعظم کی بارگاہ میں آتے ہیں, اور غوث اعظم جو ہے پڑھنے کے لیے علماء اکرام کی بارگاہ میں جاتے ہیں. سرکار غوث اعظم گئے پڑھنے کے لیے. آپ نے پڑھا 18 سال تک جیلان کے مدرسوں میں, اس کے بعد تشریف لے گئے. لیکن آج حال یہ ہے کہ عزیزان ملت اسلامیہ, اگر اللہ رب العالمین اگر کسی کو 4 پیسے دے دے تو مدرسے میں اپنے بچوں کو پڑھانا اپنی توہین سمجھتا ہے. لیکن کچھ پیسے والے ایسے ہیں اللہ جنہیں توفیق دیتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, ایک غریب نے اپنے بچے کو بھیجا مدرسے میں پڑھنے کے لیے. اس کا بچہ حافظ بنا, قاری بنا, عالم بنا, مفتی بنا. اس کا دوست جو امیر ہے اس نے کہا تمہارا بچہ کہاں پڑھتا ہے؟ اس نے کہا مدرسے میں. اس نے کہا, امیر نے کہا تم نے کہاں بھیج دیا اپنے بیٹے کو مدرسے کے راستے؟ تمہیں اپنے بچے کو اسکول میں پڑھانا تھا, کالج میں, یونیورسٹی میں پڑھانا تھا. تمہیں نہیں معلوم کہ اسکول اور کالج کا راستہ یہ کیسے بڑے بڑے لوگوں کا راستہ ہے. اسکول اور کالج کا راستہ وہ ہے کہ جس پہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم چلا. تو غریب نے سینہ تان کر کے کہا بے شک تیرا بچہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے راستے پہ چل رہا ہے, لیکن میرا بچہ غوث اعظم کے راستے پہ چل رہا ہے. اسکول اور کالج
بارش کا راستہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کا راستہ ہے، لیکن مدرسے کا راستہ میرے غوث اعظم کا راستہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن معراج النبی، جشن دستار حفظ قرآن۔ میرے بھائی، آپ اپنے بچوں کو انجینئر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، وکیل بنائیے، لیکن سب سے پہلے اپنے بچوں کو سچا پکا مسلمان بنائیے۔ بے شک بے شک، اور سچا مسلمان نہ کسی کالج میں بنتا ہے، نہ کسی یونیورسٹی میں بنتا ہے، اگر سچا مسلمان بنتا ہے تو مدرسوں میں بنتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اور میرے بھائی، علم دین سیکھنا فرض ہے، بے شک، آپ اپنی اولاد کو اتنا ضرور پڑھائیے۔ اگر آپ کی اولاد تجارت کرتی ہے تو اس کو تجارت کے مسائل آنا چاہیے۔ بے شک، آپ کی اولاد یا آپ اگر کھیتی کسانی کرتے ہیں تو اس کے مسائل آنا چاہیے۔ اور میرے بھائی، آپ دیکھیں کہ آپ ایک انسان، ایک باپ اپنی اولاد کے لیے کتنی محنتیں کرتا ہے، کتنی مشقتیں برداشت کرتا ہے، نہ وہ گرمی کو دیکھتا ہے، نہ ٹھنڈی کو دیکھتا ہے، نہ وہ آندھی کو دیکھتا ہے، نہ طوفان کو دیکھتا ہے، وہ جاتا ہے کام کرنے کے لیے۔ لیکن میرے بھائی، کسی کا جنازہ کسی کا محلے کا امام پڑھاتا ہے، کسی کا شہر کا امام پڑھاتا ہے، کسی کا کوئی پڑھاتا ہے، لیکن قسم خدا کی اگر تو نے اپنے بچے کو عالم دین بنایا، حافظ قرآن بنایا، اگر تیرا بیٹا جب تیرا جنازہ پڑھائے گا تو وہ جو دعا کرے گا دل سے کرے گا، اس کی آنکھوں سے آنسو کی قطرے جاری ہوں گے، اس کی آنکھوں کے قطرے ابھی زمین پر نہیں گریں گے، اللہ اس کے باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، موتی بنا کے شانے کریمی نے چن لیے، قطرے جو گرے تھے میرے عرق امتیاز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائی، اپنے بچوں کو اتنا ضرور پڑھاؤ کہ تیرا جنازہ پڑھانے والا کوئی اور نہیں، تیری اولاد ہونا چاہیے۔ ہاں بے شک، سبحان اللہ۔ آج ہم کسی کا انتقال ہوا تو ہم نے دیکھا کہ نزا کے وقت، یعنی جب موت کا وقت بالکل قریب آ جاتا ہے، آپ نے بلایا امام صاحب کو، مؤذن صاحب کو، مدرسے میں کسی بچے کو، ہو سکتا ہے ان کو مصروفیت کسی اور چیز کی ہو، لیکن آپ نے بلایا، وہ آ گئے، ان کا شکر ادا کیجئے۔ یا گھر کے لوگ جو اپنے بچوں کا حافظ قرآن یا عالم دین نہیں بناتے، ہم نے دیکھا کہ باپ کے نزا کا عالم ہے، بیٹے نے سورہ یاسین شریف کی ایک آیت پڑھی ہے، دیکھ رہا ہے کہ باپ زندہ ہے یا مر گیا، ایک رکوع پڑھا، دیکھ رہا بھی زندہ ہے یا مر گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نے یہاں تک دیکھا اگر ایک رکوع پڑھا، اگر باپ کی روح قبض ہو گئی، یعنی باپ میں انتقال ہو گیا، تو بیٹے نے قرآن کو بند کر دیا، بہو نے قرآن کو بند کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر تم نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہوتا، عالم دین بنایا ہوتا، تو یہ بیٹا ایک رکوع یا دو رکوع پڑھنے کے بعد قرآن کو بند نہیں کرتا، بلکہ سورہ یاسین شریف بھی پڑھتا، سورہ ملک بھی پڑھتا، سورہ مزمل بھی پڑھتا، اور پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں جاتا، مولا کی بارگاہ میں عرض کرتا، مولا میرے باپ کا نزا کا عالم ہے، میرے باپ کا خاتمہ ایمان پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ گے۔ بے شک بے شک۔ اور میں بتاؤں، ایک عالم دین اگر قبرستان سے گزر جاتا ہے، بے شک بے شک، تو اس قبرستان میں یہ نہیں کہ اس کا باپ یا اس کا دادا ہو تو اسی کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، نہیں، جتنے قبرستان والے ہیں سب کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں، یہ مقام مرتبہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کا گزر قبرستان سے ہوا تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک قبر میں قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد جب آپ آتے ہیں تو اسی قبر میں، جس کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، جب بعد میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ اس کی قبر جنت کی کیاریوں میں تبدیل ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا جب میں گیا تھا تو اس کو عذاب ہو رہا تھا، اور اب عذاب نہیں، اللہ کا حکم ہوا، اے عیسیٰ پیغمبر سنو، اس نے اپنی بیوی کو ایک نصیحت اور وصیت کی تھی
کہ یہ بچہ جو ہے تیری گود میں، اس کو حافظ قرآن عالم دین بنانا۔ آج اس کی بہو، اس کی بیوی نے اب اسی بچے کو عالم دین کے پاس بھیجا۔ عالم دین نے اس کو بسم اللہ شریف کو یاد کرایا، سکھایا۔ اس کے بیٹے نے جب مجھے بار بار رحمان و رحیم کہہ کر کے پکارا تو میری رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ جس کا بیٹا مجھے بار بار رحمان و رحیم کہہ کر کے پکار رہا ہے، میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں۔ اس کے بیٹے کے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے میں نے اس کے باپ کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اے مسلمانوں، آپ سوچو کہ بسم اللہ پڑھنے سے جب باپ کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں تو جو بچہ پورا قرآن پڑھے تو کیا اس کے باپ کے گناہ معاف نہیں ہوں گے؟ یقیناً معاف ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن، عالم دین اتنا ضرور پڑھائیں جتنا علم دین سیکھنا فرض ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور بڑے افسوس کی بات ہے، ہم اور آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو لفظ اقرا، جس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ پڑھیں۔ آج اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے تقریباً 70 سے 80% جو ہے ان پڑھ۔ مسلمانوں، آپ علم دین حاصل کرو۔ اگر ترقی چاہتے ہو تو علم حاصل کرو، علم دین بھی اور دنیاوی بھی، ہے نا۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، وکیل مت بناؤ، لیکن سب سے پہلے اپنے بچوں کو سچا پکا مسلمان بناؤ، ہے نا۔ آخری بات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، حضور امین شریعت کے تعلق سے ابھی حضرت نے بہت اچھی اور جامع گفتگو آپ کے سامنے کی۔ بے شک حضور امین شریعت علیہ رحمہ کو سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے چھتیس گڑھ کی سرزمین اور اس میں بھی ایک مخصوص علاقہ جس کو کانکیر شریف کے نام سے ہم اور آپ یاد کرتے ہیں، جب بھیجا تو سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے پورا علاقہ، پورا نقشہ آپ کو خواب میں ہی دکھا دیا۔ سرکار امین شریعت کو یہاں پر بھیجا اور آپ نے جوانی سے لے کر کے بڑھاپا، یعنی زندگی کے جو قیمتی لمحے تھے، تقریباً 50 سال تقریباً 36 گڑھ والوں کے لیے آپ نے وقف کر دیا۔ اور ہم نے یہاں تک سنا، جیسے حضرت نے بتایا کہ سائیکل سے ہی اگر کوئی لے کے جاتا تو صرف سائیکل، کبھی ہم نے یہاں تک بھی سنا کہ وہ پیچھے بٹھا لیتے اور اس کے بعد چلانے والا اگر تھک جاتا تو حضور امین شریعت خود جو ہے سائیکل آگے بیٹھ جاتے، خود چلاتے اور جو لینا آتا اس کو پیچھے بٹھا لیتے۔ اللہ عزیزان ملت اسلامیہ، اس عظیم شخصیت کا نام ہے سبطین رضا، اور یہ عظیم شخصیت وہ ہے کہ ہندوستان میں سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو پھیلایا، اور جب لوگوں نے یعنی فرقہ باطلہ نے جب یہ کہا معاذ اللہ کہ سرکار مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، جب کہا کہ سرکار کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے ان کا جواب دیا، ہے نا۔ اور خاندان اعلیٰ حضرت میں آپ دیکھیں، آپ چاہیں اعلیٰ حضرت کو لیں، حضور حجت الاسلام کو لیں، سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی عمر تقریباً 92 سال ہوئی، 90 اور 2، اور تقریباً اتنی ہی عمر حضور امین شریعت کی ہوئی، ہے نا۔ سرکار مفتی اعظم کی 92 سال کی جو خدمات ہیں وہ تو بہت وقت چاہیے اس کو بیان کرنے کے لیے، لیکن 4 سال کی اگر آپ ان کی خدمت دیکھیں گے تو 4 سال میں آپ نے 9 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنایا۔ کتنے؟ 9 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر کے سرکار مفتی اعظم نے مسلمان بنایا، ہے نا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کی ذات وہ ذات ہے، آج لوگ انگشت نمائی کرتے ہیں اعلیٰ حضرت پر،
اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ہے کہ جنہوں نے 4 سال کی عمر میں ناظر قرآن کریم مکمل کر. سبحان اللہ. ہمارے بھی بچے ہیں, آپ کے بچے ہیں, 4 سال میں بچہ صحیح کر کے بول نہیں پاتا, بے شک بے شک بے شک. لیکن اعلیٰ حضرت نے قرآن کریم 4 سال میں ناظر قرآن کریم مکمل کر دیا, اور 6 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے تقریر فرمائی. سبحان اللہ. 8 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھ دی. ہاں ہاں. 10 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے عالمیت کی ڈگری حاصل کی. سبحان اللہ. 13 سال کچھ مہینے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ایک فتویٰ دنیا کے سامنے پیش کیا. سن عیسوی سن ہجری کے اعتبار سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے 65 یا 68 سال کی عمر میں 1000 سے زائد کتابیں قوم کو عطا فرمائی, اور وہابی دیوبندی نجدیوں کا رد بلیغ فرمایا. خود ارشاد فرماتے ہیں یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے, اسے چارے جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. اور فرماتے ہیں دل کے رضا ہے خنجرے خوخار برقبار, آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر. اور میں بتاؤں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے جیسی کتابیں لکھی, آج ویسی کتابیں لکھنے والا بھی نظر نہیں آتا. سمجھ رہے ہیں؟ اور اعلیٰ حضرت نے جیسا سلام لکھا, چاہے کتنی بھی پابندی لگاؤ, اردو میں ویسا سلام نظر نہیں آتا. جہاں کی زبان اردو نہیں ہے وہاں بھی یہی ترانہ آپ کو سننے کو ملے گا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. جب سنیوں کو خوش و خواجہ